السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی خبر تو جناب یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا آج آخری دن تھا۔ 8 مقدمات ان کی کورٹ میں زیر سماعت تھے۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محمد علی مظہر بھی ان کے ساتھ تھے۔ کیس میں گڈ ٹو سی یو کے الفاظ ایک مرتبہ پھر استعمال کیے گئے۔ وکلاء اور صحافیوں کا شکریہ ادا کیا گیا، اور پھر یوں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا جو آج ورکنگ ڈیز کے حساب سے بات کریں تو عدالتی ہفتے کا آج آخری دن تھا۔ سوموار سے لے کر جمعے تک کورٹ میں نارملی پروسیڈنگ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس ہفتے کے دن اور اتوار کے دن بھی عدالت کو لگائے جانے کی مثالیں موجود ہیں۔ ماضی میں ثاقب نثار جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کیا اور جو کچھ ہوتا رہا وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا عہد ختم ہو چکا ہے۔ نئے چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ صاحب اتوار کے دن اوتھ لیں گے۔ کون سا کیس سب سے پہلے سنا جائے گا؟ شنید تو یہ بھی ہے کہ جو انتخابات کا معاملہ ہے اس کے اوپر فل کورٹ یا لارجر بینچ بننے جا رہا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہیں، لیکن کاز لسٹ جاری ہوگی تو اس میں دیگر چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوں گی کہ کیا سب سے پہلے آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اصول طے کیے جائیں گے اور اس کے بعد اہم کیسز کی سماعت ہوگی یا نہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر مزید ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ دوسرا اہم موضوع ہمارے سامنے ہے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جب وزیر اعظم شپ سے ہٹائے گئے تو انہوں نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا، سائفر لہرایا، وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے جس طرح سے پالیٹکس کی گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو، اس وقت کی سابقہ اتحادی حکومت کو فری گراؤنڈ مل گیا، انہوں نے نیب قانون میں ترامیم کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی پارٹی قومی اسمبلی سے اس وقت نہ نکلتی تو نیب قانون میں ترامیم نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عمران خان پارلیمنٹ سے نکلے تو ساتھ ہی انہوں نے باہر آ کے آرٹیکل 184(3) کے تحت نیب قانون میں ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کردہ اس درخواست کے اوپر 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دیا، جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال خود تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اعجاز الاحسن۔ اس وقت بھی یہ بات کی گئی کہ یہ جو بینچ کمپوزیشن ہے اس میں بھی ہم خیالوں کا پلڑا بھاری ہے۔ بہرحال یہ ایک تنقید چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے عہد میں کافی وقت سے یہ تنقید ہوتی رہی ان کے اوپر۔ سپریم کورٹ نے 53 کے قریب سماعتیں کی اس درخواست کے اوپر، اور پھر نیب قانون میں ترامیم کے خلاف اس کیس کو محفوظ کیا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت سننے والا 3 رکنی خصوصی بینچ میں شامل ایک جج جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ سوال پوچھتے رہے کہ ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کون سے ایسے بنیادی انسانی حقوق ہیں جو اس ترمیم سے متاثر ہوئے، اور ڈھونڈ کے غلطیاں نکالی جا رہی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ اس کیس کو چیلنج کرنے والے وہ پارلیمنٹرین جو پارلیمنٹ کے بھگوڑے ہیں، پارلیمنٹ کو چھوڑ کر باہر آ گئے، اب وہ نیب قانون میں ترمیم کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایک سوال بار بار یہ بھی پوچھا گیا کہ نیب ترمیم سے فوج کو اور عدلیہ کو باہر کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کا جواب بھی تحریری طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث کے ذریعے دیا گیا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ عدلیہ کے احتساب کے لیے آرٹیکل 209 ہے اور فوج کے احتساب کے لیے آرمی ایکٹ ہے، تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نیب میں بھی اس معاملے کے اوپر کوئی جو ہے وہ قابل دست کے حوالے سے جو ہے وہ اختیار نیب کو حاصل ہو۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے سپریم کورٹ میں یہ موقف بھی اختیار کیا کہ ہم نے تو اس معاملے کو چیلنج ہی نہیں کیا ہوا۔ حکومتی وکیل نے بھی ایک جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا، اس میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کے لیے الگ میکانزم ہے، فوج کے لیے الگ میکانزم ہے، تو اس لیے نیب کی دسترس سے جوڈیشری کو اور آرمڈ فورسز کو باہر رکھا گیا ہے۔ ایک سوال اس کیس پر سماعت ہونے کے بعد ایک سوال سامنے آیا جو کہ حکومتی وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب کے
کی جانب سے جو تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا، اس میں یہ بات عیاں ہوئی کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے اپنے کورٹ ایسوسیٹ کے ذریعے سے ایک سوال بھجوایا ہے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب کو، اور اس میں یہ پوچھا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسز جو نیب ترامیم کے بعد اب نیب کورٹ میں نہیں جا رہی، ان کا الٹرنیٹ فورم کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر یعنی پارلیمنٹیرین کا ذکر کیا گیا کہ سیاستدانوں کے خلاف اگر کوئی کیسز نیب کورٹ سے ختم ہو رہے ہیں تو وہ کس فورم کے اوپر جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی پروسیڈنگ ہونے کے بعد بھی یہ بات کورٹ ابھی تک اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس فورم کے اوپر جائے گا۔ اس کا جواب حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے اپنے تحریری طور کے اوپر جو سپریم کورٹ میں جمع کروایا، اس میں ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے یہ کہا کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین ہونا ابھی تک پاکستان کے کسی قانون میں کوئی جرم نہیں ہے، تاہم اگر کوئی معاملہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے تو FBR دیکھے گا، کرپشن سے ریلیٹڈ ہے تو اینٹی کرپشن ادارہ بھی موجود ہے، دیگر فورمز بھی موجود ہیں، تو اس لیے یہ تمام فورمز جو ہیں وہ موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا گیا، آج ہی آخری دن ہے اور آج ہی سنایا جائے گا۔ کیا فیصلہ آ سکتا ہے اس کے اوپر ایگزیکٹلی گیس کرنا تو مشکل ہے، لیکن ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ 2-1 سے آئے گا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ڈائسنٹ کریں گے، اختلافی نوٹ لکھیں گے، کیونکہ ان کی آبزرویشن سے ہمیں کچھ چیزیں کلیئر ہو رہی تھی کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کیس کو سننے کے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ان کا یہ ویو ہے کہ پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی قانون سازی کو سپریم کورٹ کو اس طرح سے اس کو جانچنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک موقع کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ آبزرویشن بھی دی تھی کہ 25 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ہم 17 غیر منتخب ججز کیسے غیر آئینی قرار دے سکتے ہیں، کیسے کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ کچھ ترامیم ایسی ہیں جس کو سپریم کورٹ نے عدالتی کارروائی کے دوران بھی کہا کہ یہ بہت اچھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو 90 دن کا ریمانڈ کی شک تھی، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی ڈیوریشن کو کم کیا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اور نیب جس طرح سے وکٹمائز کرتی تھی لوگوں کو، اس کی بھی بات کی گئی۔ 50 کروڑ روپے کی حد لگانے کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے کہ 50 کروڑ سے زائد اگر کرپشن ہوگی جو تب نیب اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بہرحال ایک سوال موجود ہے، لیکن کورٹ کی جانب سے پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کچھ جرائم کو ڈی کرمنلائز کر دیا ہے، یعنی وہ اب جرم ہی نہیں رہے، اس پہ کورٹ کا کیا ویو آتا ہے۔ یہ کافی اہم اور دلچسپ معاملہ ہوگا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس کیس میں اپنا ایک نوٹ لکھ کر یہ ویو دے چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے 184(3) میں اس کیس کو سنا اور فیصلہ دیا، اور پھر کل یہ طے ہوا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا درست ہے، تو پھر 184(3) کے تحت سنائے گئے یہ جو فیصلے ہیں ان کی پھر یہ غیر مؤثر ہو جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو 12:15 بجے فیصلہ آ رہا ہے، جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔